والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، جو انعام یافتہ ہیں؟ تو کل یہ عرض کیا تھا وہ 4 طبقے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. نمبر 1 انبیاء علیہم السلام. نمبر 2 صدیقین. نمبر 3 شہداء. نمبر 4 صالحین. اے اللہ، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان پر تو نے انعام فرمایا. جس راستے پر یہ چلے ہیں انہی راستے پر ہمیں بھی چلا تاکہ ہمیں بھی یہ انعام نصیب ہو جائے، ہم بھی تیرے محبوب بندے بن جائیں، قیامت کے دن ہمیں بھی نجات مل جائے. تو پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا، تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو نوازا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا ہے. تو اب انبیاء علیہ السلام کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم تو یہ مانگتے ہیں نا اللہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلا. وہ راستہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم کو مانا ہے. انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانا ہے. جس طرح اللہ نے حکم دیا انبیاء علیہ السلام نے اسی طرح کیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہمارے لیے جو اللہ کا حکم ہے ہمیں بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے. چند مثالیں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو ذبح کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، اپنے بچے کے گلے پہ چھری رکھ دی. آگے اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے بچانا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے تو پورا زور لگایا. اب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تو نہیں تھا کہ میں چھری چلاؤں گا چھری نہیں چلے گی، میرا بیٹا بچ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تو نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا. تو فرمایا کہ اگر تمہیں بھی اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اولاد کو ذبح کر، تو پھر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں کہہ دے اولاد کی ذبح کر تو ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام، جب اللہ کا حکم آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جائے
تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو تیار کر دیا اور خود اپنے باپ کو طریقہ بتا رہے ہیں، ابا میرے ہاتھ باندھ دو، میرے پاؤں باندھ دو، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، ایسا نہ ہو کہ ماں باپ بیٹے کی محبت جوش میں آئے، اللہ کا حکم ٹوٹ نہ جائے۔ اتنا جذبہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا۔ تو فرمایا تم بھی اگر اللہ کی طرف یہ حکم آ جائے کہ میرے نام پہ، میرے حکم پہ ذبح ہو جاؤ، تو تمہارے اندر بھی اللہ کے حکم پہ ذبح ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ نبیوں کا راستہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا، جس طرح کا اللہ کا حکم آئے اس کو پورا کر دینا، یہ نبیوں کا راستہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی، پوری دنیا میں حکومت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اتنی مصروفیات کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی اللہ کا حکم نہیں توڑا، کبھی بھی اللہ کا حکم نہیں توڑا۔ ساری رات سجدے میں گزارتے تھے، عبادت میں گزارتے تھے، رات دن اللہ کے حکم کو بھی پورا کرتے تھے اور پوری دنیا کی بادشاہت بھی سنبھالتے تھے۔ فرمایا اگر تم جتنے ہی کام میں مصروف ہو، ان کام کی مصروفیت کی وجہ سے جس طرح سلیمان علیہ السلام نے مصروفیت میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کا حکم نہیں توڑا، غفلت سستی لاپرواہی نہیں کی، تم بھی اپنے کام کی مصروفیت میں آ کر اللہ کے حکم نہ توڑنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جب بڑی مصروفیت کی کہ آج نماز ہی رہ گئی ہے، اتنی مصروفیات نماز بھی رہ گئی ہے، یار کیا کریں، بڑا دل کرتا ہے بس اے مصروفیت اے اجنا میں اللہ کا حکم توڑ بیٹھا میں، یعنی ہم تو چھوٹے چھوٹے کام والے ہیں اور اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، صرف نماز والا نہیں کئی حکم توڑ رہے ہیں۔ کتنے اللہ کے حکم ہیں جو ہم پورا نہیں کر رہے، لیکن اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام پوری دنیا میں حکومت، بادشاہت، اس کے باوجود اللہ کا حکم نہیں ٹوٹا اور ساری رات اللہ سے مانگتے تھے، روتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو ہم بھی اپنے کام کی مصروفیت میں اللہ کے حکم نہ توڑیں، نبی کے طریقے نہ چھوڑیں، اللہ رسول کے حکم طریقے کے مطابق چلیں، تو یہ ہم بھی نبیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، 18 سال علماء نے لکھا بیمار رہے ہیں، کافی تکلیف تھی، پورے جسم میں زخم ہو گئے، لیکن اتنی بیماری کے باوجود اللہ کا حکم نہیں توڑا، ایک بھی اللہ کا حکم نہیں چھوڑا، اللہ کی فرما برداری کرتے رہے۔ فرمایا تمہیں بھی کوئی ایسی تکلیف ہو جائے، پریشانی آ جائے، اللہ کا حکم نہیں توڑنا۔ تو ہم تو دور سے اگر دیکھ رہے بخار آ رہا ہے ہمارے پاس، تو ہم پہلے تڑپ پٹ چکتے پا لینے، جی میں نے تو بڑی بس سردی لگ رہی ہے، بخار ہے، تو بس میں تو بچنا بھی کوئی نہیں، بس ہم خود حکیم دنا سمجھدار بن کے فتوے لگا دیتے ہیں، جی اور بیماری ہے، اللہ نے گنجائش رکھی ہوئی ہے، بیمار ہوئے تو نماز معاف ہے، ایسی خود مفتی بن جانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام ہے، دنیا میں بخار ہو گیا، اور اتنا بخار ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہیں اور صحابہ مسجد میں انتظار میں ہیں کہ آقا آئیں اور نماز پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پانی لے آؤ، میں وضو کروں اور اپنے صحابہ کو نماز پڑھاؤں۔ پانی لے کر آئی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا، وہی پھر غشی ہو گئی،
حضور علیہ السلام غشی کی حالت میں ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا، پوچھا عائشہ صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ آقا وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اچھا پانی لے میں وضو کروں، جا کر نماز پڑھوں۔ پھر وضو کیا تو پھر غشی ہو گئی۔ جب ہوشا پوچھا عائشہ میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ نہیں یا رسول وہ تو آپ کے انتظار میں، وہ آپ کے علاوہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہہ دو وہ نماز پڑھا دے۔ ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھو کتنی تکلیف ہے، اس کے باوجود نماز کی فکر، نماز کا غم۔ ہمارے نبی تو بخشے بخشائے تھے، ہمارے نبی تو بخشے بخشائے تھے، اس کے باوجود اتنی نماز کی فکر، اتنا نماز کا غم کہ نماز نہ چھوٹے۔ حضور علیہ السلام بیمار ہیں، اتنی تکلیفیں چل نہیں سکتے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یہ دونوں آئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک ایک اپنے چچا کے کندھے پر رکھا اور ایک ہاتھ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھا۔ دونوں کے کندھوں کا سہارا لے کر پاؤں مبارک پورا زمین پر نہیں رکھ سکتے تھے، کبھی رکھتے تھے کبھی اٹھا لیتے، کبھی آدھا پاؤں زمین پہ ہوتا آدھا پاؤں اوپر اٹھا لیتے تھے۔ اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل چل کے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اب حضور نے بتا دیا اگر تم اس حالت میں بھی جا سکتے ہو نا، پھر بھی اللہ کے گھر میں جا کر نماز پڑھو۔ اور ہم گھر میں بیٹھے ہو نا، مثال طور اذان ہو جائے، یار آج میں بڑا تھکا ہو یار، آج میرے ڈھڈے کو پیڑ ہو، روٹی کھا دے پتہ کوئی نہیں، ڈھڈے کو سول پوندا پی ہے، بیٹھ جائیں گے لیکن نماز کو نہیں جائیں گے۔ اسی وقت کسی کا فون آ جائے یا کوئی دنیا کا کام آ جائے، پھر سول بھی بھول گئے، پیڑ بھی بھول گئے، ساری تکلیف بھول گئے، پھر کوئی بیماری کوئی نہیں، کوئی بخار کوئی نہیں، سر پیڑ کوئی نہیں، پیٹ درد کوئی نہیں۔ اب پتہ چلا یہ ڈرامے باز ہے، رب سے بھی ڈرامہ کرتا ہے، رب سے ڈرامہ کرتا ہے، اور رب کو تو پتہ ہے نا اس کی پیڑ کتنی ہے۔ ہم بہانہ بنا لیتے ہیں، رب نے کتنی نعمتیں دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ جس رب نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اس رب کا حکم پورا کرنے کے لیے سول پڑ جاتے ہیں، دنیا کے کام کے لیے صحیح سالم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اس نے کرم کیا ہوا ہے آقا کی دعا کی برکت سے۔ تو خیر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اس کے باوجود اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوئے۔ اور تمہیں بھی اپنے کام مصروفیت کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، یہ نبیوں کا راستہ ہے۔ اور ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، بیماری کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوئے۔ تمہیں بھی چھوٹی موٹی تکلیفیں آ ہی جاتی ہیں، تو ان تکلیفوں کا سہارا لے کر، ان کا بہانہ لے کر اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ صحت تو اللہ دینے والا ہے، جب اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہماری تکلیف کو دور کر دے گا، ہمیں شفا عطا فرما دے گا۔ سارے نبیوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہے، میں نے دو چار کی مثال عرض کر دی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے جب ہم نے اللہ کے نبیوں کے راستے پر چلنا ہے۔ نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام عطا فرمایا۔ ان میں پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، پہلا طبقہ نبیوں کا ہے۔ ہم نماز میں کہتے ہیں نبیوں کے راستے پر چلا، جس راستے پر وہ چلے ان کو انعام ملا، اسی راستے پر ہمیں چلا۔
تاکہ ہمیں بھی انعام ملے، تو پھر پہلا طبقہ نبیوں کا ہے، نبیوں نے اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا۔ اگر ہم بھی نبیوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ہر حکم پورا کرنا پڑے گا، اللہ کی مان کر چلنا پڑے گا۔ جب اللہ کی مان کر چلیں گے، دکھ ہو، سکھ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، رات ہو، صبح ہو، دن ہو، جو حالات بھی ہوں، اللہ کے ہر حکم کو پورا کریں گے، پھر اللہ انعام کی بارش بھی برسائے گا، اللہ انعامات سے ہمیں نوازے گا۔ باقی بات انشاءاللہ زندگی باقی کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص